अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है शरह दुआए कुमैल। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद शेख हुसैन अंसारियान। किताब का तर्जुमा किया है इकबाल हैदर हैदरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 12वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 222 से। दुआ का अगला जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सुआलन खासियन मुतज़ल्लिल खाशिया अंतुसाम्मिहानी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिया व फ़ी जमीए अहवाल मुतवाज़िया। खुदाया, मैं नहायत दर्जे खुशू और ज़िल्लत के साथ ये सवाल कर रहा हूँ कि मेरे साथ मेहरबानी फरमा, मुझ पर रहम कर और जो कुछ मुक़द्दर में है मुझे इसी पर क़ाने बना दे। मुझे हर हाल में तवाज़ु और फ़ुरूतूनी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। खुदावंद आलम से 4 चीज़ों की दरख्वास्त। बेशक अगर कोई इंसान खिलवत और रात के अंधेरे में खुशू और खुशू के साथ गिरिया कुना आँखों से दुआ करे तो वाक़ईअन बाब अजाबत से करीब हो जाती है। खुदावंद मेहरबान हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से ख़िताब फरमाता है, ए मूसा, रात की तारीकी में मेरी बारगाह में खुशू और गिरिया कुना आँखों के साथ दुआ करो तो यकीनन मुझे दुआ कबूल करने वाला पाओगे। सामीन कराम, दुआ के इन फ़क़रात में दुआ करने वाला मुकम्मल खुशू और खुशू के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में 4 चीज़ों की दरख्वास्त करता है और उसे ये उम्मीद होना चाहिए कि खुशू और खाकसारी दुआ कबूल होने के असबाब में से है। और वो चीज़ें ये हैं, नंबर 1, खुदावंद आलम इसके साथ मदार और नरमी से सलूक करे। नंबर 2, खुदावंद आलम इस पर रहमत नाजिल करे। नंबर 3, खुदावंद आलम इसको अता करदा रिस्क पर क़नात अता करे। नंबर 4, खुदावंद आलम ज़िंदगी के तमाम हालात में तवाज़ु और फ़ुरूतूनी अता करे। दुआ करने वाले को इस हकीकत पर तवज्जो करना चाहिए कि गैर काबिल तरदीद कायदे की बिना पर सूरह इसरा की आयत नंबर 7 में इरशाद बारी तआला है कि अगर नेकी करोगे तो तुम अपने फ़ायदे के लिए नेकी करोगे। खुदावंद आलम का नरमी का सलूक इस सूरत में हो सकता है कि जब हम दूसरे लोगों के साथ नरमी बरतें, और उसकी रहमत व मेहरबानी के उस वक्त मुस्तहिक होंगे जब हम दूसरे मोमिनीन के साथ नेकी करें। जो शख्स खुदा के बंदों के साथ नेकी और नरमी बर्ताव नहीं कर सकता तो खुदा भी इस पर अपनी रहमत और मेहरबानी के दरवाज़ों को नहीं खोलता। मदार और नरमी। शरीयत मुक़द्दस से इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को एक दूसरे की निस्बत दुश्मनी और गैज़ व ग़ज़ब, हसद, क़त्अ ताल्लुक़ से रोका है और तमाम अहले इस्लाम को एक दूसरे की निस्बत दोस्ती, मोहब्बत, नरमी और मेहरबानी के सलूक की दावत दी है। शरीयत इस्लामी ने मोमिनीन को एक दूसरे का भाई करार दिया है, जिसकी बिना पर बहुत सारे हुकूक़ बरादरी के नाम पर बयान हुए हैं और अहले ईमान को इन हुकूक़ को रियायत करने पर शौक़ व तरग़ीब दिलाई है और इन हुकूक़ की रियायत को इख़लाक़ी तौर पर लाजिम और वाजिब करार दिया है और बाज़ मसाइल को वाजिब शरई करार दिया है और इन हुकूक़ को अदा न करने वाले को खुदा की विलायत से ख़ारिज कर दिया गया है। भाईचारा और मानवी राब्ता रखना इख़लाक़ी बुराइयों से दूर होने की सूरत में मुमकिन है। इख़लाक़ी बुराइयाँ जैसे गुरूर, तकब्बुर, लालच, बुख़ल, हसद वग़ैरह बरादरी ताल्लुकात, प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे के साथ नरमी के बर्ताव में माने होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अहम हदीस में लोगों को बुरे अखलाक और बुरी सिफ़ात से रोकते हुए हुकूक़ के बरादरी की रियायत की दावत देते हैं। आप फरमाते हैं कि एक दूसरे से खुसूसियत और दुश्मनी ना करो, एक दूसरे से खसूमत और दुश्मनी ना करो और एक दूसरे पर गैज़ व ग़ज़ब ना करो।
ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور دوستی اور برادری کے رابطے کو قطع نہ کرو، اور بندگان خدا کے ساتھ میل و محبت سے رہو۔ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اپنے بھائی پر ظلم نہ کرو اور ایک دوسرے کو محبت اور مال دینے سے محروم نہ کرو، نیز اس کو ذلیل نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مدار یعنی صلح اور رعایت کرنا آدھا دین ہے، اور ان کے ساتھ نرمی کرنا آدھی زندگی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو خرید و فروخت اور قرض دار سے قرض لینے میں نرمی کا برتاؤ کرے۔ آپ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص پریشان حال قرض دار کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے تو خدا بھی اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ روز قیامت ایک ایسے شخص کا حساب و کتاب ہوگا جس نے گناہ کے ذریعے اپنے نفس پر اسراف کیا ہوگا، اور اس کی نجات کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا، کیا تو نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا، نہیں، لیکن میں ایک مالدار آدمی تھا اور لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ اپنے نوکر سے کہہ رکھا تھا کہ قرض داروں سے قرض لینے میں آسانی سے کام لیا کرو اور پریشان حال لوگوں کو ادا کرنے کے لیے مزید وقت دے دیا کرو یا اس کو معاف کر دیا کرو۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، میں اس بندے کی نرمی اور آسانی کی نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ اس بندے پر رحم کرو، اور اس موقع پر خداوند عالم اس کو معاف کر دے گا۔ حماد بن عثمان کہتے ہیں، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص کی شکایت کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ صحابی بھی آ گئے، چنانچہ ان کے آتے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو آپ سے کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا، میری شکایت یہ کرتا ہے کہ میں اپنے دیے ہوئے قرض کے ایک ایک دینار کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ حماد کہتے ہیں، میں نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور پھر فرمایا، تم اپنے پورے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ کوئی برا کام نہیں ہے؟ کیا تم نے خداوند عالم کا وہ قول نہیں دیکھا جو مومنین کے حالات کی حکایت کرتا ہے اور بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں؟ سورہ رات کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ خداوند عالم حساب و کتاب میں ان کے ساتھ ظلم کرے گا؟ خدا کی قسم، مومنین حساب سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو دقیق اور کامل حساب سے ڈرتے ہیں، ایسا حساب و کتاب جس میں بال کی کھال نکالی جائے، جس کو برا حساب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت اس سے سخت گیری کی تو اس نے برا کام انجام دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کے لیے اس کی زمین میں ظروف ہیں، اور وہ ہیں دل، اور خدا کے نزدیک سب سے محبوب ترین، خالص ترین، مستحکم ترین اور نرم ترین دل وہ ہیں جو گناہوں سے بالکل خالی ہیں، دین میں مستحکم ترین ہیں اور دینی بھائیوں کے لیے نہایت نرم اور مہربان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے اور احادیث میں فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مجھے لوگوں کے ساتھ نرمی اور مدار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ واجبات کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں تو اس کا کوئی عمل کامل یعنی مقبول نہیں۔ گناہوں سے محفوظ رکھنے والا تقویٰ، ایسا اخلاق جس کی بنا پر لوگوں سے نرم سلوک کیا جا سکے، اور ایسا حلم اور بردباری جس سے جاہل کے جہل کو برطرف کیا جا سکے۔ بے شک جس چیز کے ساتھ نرمی اور ملائمت ہو تو وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی وہ چیز بری اور ناپسند ہو جاتی ہے۔ اگر نرمی اور ملائمت دیکھنے والی چیز ہوتی تو مخلوقات خدا میں اس سے زیبا تر کوئی چیز نہ دکھائی دیتی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل کا ثمرہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور ملائمت کرنا ہے۔
لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا بہترین اعمال میں سے ہے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی اور مدار کرو اور اس کی برادری سے بہرہ مند ہو اور ان سے نیک برتاؤ کرو اور ان سے کینہ کو ختم کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بندوں کے ساتھ نرمی کو خود بندوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ مدار کرو، خدا بھی تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ نرمی اور مدار کرنا خدا کی عادت ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ مومنین فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے کو خدا کے اخلاق سے آراستہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے اخلاق کو اپناؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت، بخت اور خوش قسمت ہو جاؤ۔ رحمت اور مہربانی۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے شروع کتاب میں رحمت خدا کی وضاحت کے سلسلے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ خداوند عالم کی رحمت رحمیہ اسی انسان کے شامل حال ہوتی ہیں جو اطاعت و بندگی کے لیے ضروری چیزوں پر عمل کرے، خصوصاً اگر اس کے بندوں سے معاملات میں لطف و مہربانی سے کام لے اور ان کو رنجیدہ خاطر نہ کرے، ظلم و ستم نہ کرے، ان کے حقوق کو پامال نہ کرے اور ان کے ساتھ سخت برتاؤ کرنے سے پرہیز کرے، اور ہمیشہ اسی بنیادی قاعدے پر متوجہ رہے، یعنی ارحم ترحم۔ انسان اگر فرائض اور واجبات الہی میں کوتاہی کرے اور خدا کے احکام پر عمل نہ کرے، نیز گناہوں سے دوری نہ کرے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نامناسب اور تلخ برتاؤ کرے، تو پھر اس کو خداوند عالم اور دوسرے لوگوں سے رحمت اور مہربانی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ خداوند عالم کی رحمت کے سلسلے میں بہت سی روایات اسلامی عظیم کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی 100 رحمتیں ہیں اور ان میں سے صرف ایک دنیا میں جلوہ فگن ہے اور اپنی تمام تر مخلوقات میں تقسیم کی گئی ہیں، اور 99 رحمت خداوند منان کے خزانے میں موجود ہیں تاکہ روز قیامت ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کرے۔ یہ حدیث حجت البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 384 کتاب ذکر الموت و معاد میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم روز قیامت مومنین سے کہے گا، کیا تم میرے وصال کو محبوب رکھتے تھے؟ تو مومنین کہیں گے، ہاں ہمارے پروردگار۔ سوال ہوگا، کس لیے؟ تو مومنین جواب دیں گے، کیونکہ تیرے کرم و بخشش کی امید رکھتے تھے۔ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی، پس میں نے تمہاری بخشش کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم روز قیامت کہے گا، جس نے مجھے دنیا میں ایک دن یاد کیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہو، اس کو آتش جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم مومنین پر اس سے زیادہ کہیں مہربان تر ہے جتنا شفیق و مہربان ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے۔ سامعین کرام، معصومین علیہ السلام سے منقول احادیث کے مطالعے اور غور و فکر سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ رحمت خدا کے نازل ہونے کے اسباب عبادت، اطاعت خدا، گناہوں سے دوری اور دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت اور مہربانی کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک اہم حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر خدا رحمت نازل کرتا ہے، تمام اہل زمین پر رحم کرو تاکہ خداوند عالم تم پر بھی رحم کرے۔ صاحب انیس اللیل کتاب زینت المجالس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ جب جناب موسیٰ خداوند عالم سے راز و نیاز کر رہے تھے تو عرض کیا، پالنے والے، میری کون سی خصوصیت تجھے اس قدر پسند آئی کہ تو مجھ سے اس قدر راضی و خوشنود ہے؟ تو آواز قدرت آئی،
اے موسیٰ، جب تم جناب شعیب کی بکریاں چراتے تھے، شدید گرمی کا زمانہ تھا، تمہیں یاد ہوگا کہ ایک گوسفند تمہارے گلے سے نکل گیا تھا۔ تم اس کے پیچھے بہت دور تک دوڑتے ہوئے چلے گئے، بہت تھک چکے تھے۔ کافی دور کے بعد تم نے اس کو پکڑا، اور جیسے ہی تم نے اس کو پکڑا اپنی گود میں لے لیا اور اس سے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو اور مجھے بلا وجہ تھکا دیا ہے، اور اس کو گود میں اٹھا کر واپس گلے میں پہنچا دیا۔ لہٰذا اس گوسفند کے ساتھ یہ برتاؤ مجھے بہت پسند آیا، جس کی بنا پر میں نے تمہیں منتخب کیا اور تاج استفا تمہارے سر پر رکھا اور کرامت کا پٹکا تمہاری کمر میں باندھا اور آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ یہ حدیث انیس اللیل صفحہ نمبر 166 میں موجود ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ پر رحم کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس اور خدا کی دوسری مخلوق پر رحم کر، خدا تجھ پر بھی رحم کرے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم کی اطاعت کر کے اپنے کو خدا کی رحمت نازل ہونے کے لیے پیش کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، رحمت خدا کے نازل ہونے والے اسباب میں سب سے بہترین سبب یہ ہے کہ تمام لوگوں کی نسبت محبت اور مہربانی کی نیت رکھو۔ آپ آگے فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو و بخشش سے پیش آنے کی وجہ سے رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی ناتواں اور کمزور پر رحم اور مہربانی کرے تو خدا اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اپنی روزی پر قناعت کرنا، جس کی ذات مقدس و مبارک تمام ظاہری و مخفی چیزیں اس کے علم و حکمت اور عدل و رحمت کا ایک جلوہ ہیں، اسی کے مستحکم ارادے سے تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے لیے ایک معین وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کو ایک ہدف کی طرف ہدایت فرما دی ہے۔ اس کی حیات و شان کے مطابق روزی روٹی معین کی ہے اور ان کا رزق ان کی کارکردگی کے لحاظ سے ان تک پہنچاتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، اور جب زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ خداوند مہربان مصلحت اور حکمت کی بنیاد پر اپنے بندوں کی روزی دو طرح سے ان تک پہنچاتا ہے، بعض لوگوں کو زیادہ اور بعض لوگوں کو محدود، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 30 میں، تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے پاک اور حلال روزی حاصل کرنے کے لیے بہت سے جائز اور مشروع طریقے معین کیے ہیں، جیسے زراعت، تجارت، صنعت اور دوسرے مثبت کام، جن کو انسانی عقل اور فکر اور قدرت بازو کی بنا پر انجام دیتا ہے، اور کسی کے لیے بھی نامشروع طریقے سے روزی مقرر نہیں کی ہے، جیسے چوری، غصب، رشوت، غارت گری، سود اور شراب فروشی وغیرہ۔ اور انسان جتنی روزی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، خداوند عالم اتنی ہی حلال روزی کم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نے لوگوں کو حلال روزی حاصل کرنے کے لیے شوق دلایا ہے۔ حلال طریقوں سے حاصل کرنے کے بعد انسان کے لیے وسعت رزق یا تنگی رزق مصلحت خدا کی بنا پر ہوتا ہے، جس کے سلسلے میں انسان پر واجب ہے کہ مصلحت خدا کے بارے میں خوش و خرم اور راضی رہے۔ شریعت مقدس اسلام نے حلال روزی کی طلب کو واجب قرار دیا ہے اور اس کو عظیم عبادت قرار دیا ہے، نیز رزق حلال کرنے میں زحمت و پریشانی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ ایک بہت اہم روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حلال روزی حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا ایک واجب کے بعد دوسرا واجب ہے۔ حلال روزی حاصل کرنا جہاد ہے۔ ان احادیث میں وسعت رزق کے لیے وہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس وقت ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا
کہ میں چاہتا ہوں کہ میری روزی روٹی میں اضافہ ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حت الامکان باوضو رہا کرو، تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دینی برادر کو مدد پہنچانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امانت کی رعایت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے ان کی غیر موجودگی میں بھی دعا کیا کرو، اس کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرے گا خدا اس کی روزی میں اضافہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق حسنہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حلال روزی حاصل کرنے کو بہترین امور میں اور اسلامی اہم عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رزق حاصل کرنے میں زحمت اور کوشش کرے تو خدا اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور ہرگز اس کو عذاب نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص حلال راستے سے اپنی روزی حاصل کرنے میں زحمت اٹھائے تو روز قیامت اس کا شمار انبیاء میں ہوگا اور اس کو انبیاء کا ثواب دیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک جو شخص خدا سے رزق طلب کرے اور جائز طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے اہل خانہ نیاز مندی اور فقیری سے نجات حاصل کریں، اور ایسے شخص کا ثواب مجاہد راہ خدا سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبادت کے 10 حصے ہیں جس کے 9 حصے حلال روزی حاصل کرنے میں ہیں۔ بہرحال رزق میں ایک ایسی حقیقت ہے جو اس دنیا کے وسیع اور عریض دسترخوان پر موجود ہے اور ہر ایک کا حصہ معین ہے، نیز اس کی مقدار چاہے وہ وسعت رزق ہو یا تنگی رزق خدا کی مصلحت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ نعمتوں کا زیادہ ہونا خدا کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، اور اسی طرح تنگی رزق خدا کے نزدیک غیر محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کا زیادہ ہونا یا اس کا کم مقدار میں ہونا اہل دل کے لیے امتحان ہوتا ہے تاکہ مالدار کا شکر کے ذریعے اور نادار کا صبر کے ذریعے امتحان ہو سکے، اور شاکر شکر کے ذریعے نیز صابر صبر کے ذریعے خدا کی طرف سے عظیم ثواب تک پہنچ سکے۔ نیز مالدار غریبوں میں مال تقسیم کر کے بہترین اجر و ثواب حاصل کرے، اور نادار و غریب صبر اور شکیبائی کے ذریعے اپنی عزت و آبرو کو حفظ کر کے خدا سے بہترین جزا حاصل کرے۔ مالدار لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اگر خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا کہ شکر کے معنی ان کو صحیح راستے میں خرچ نہ کرے تو وہ دنیاوی اور اخروی عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اسی طرح غریب اور نادار شخص اگر فقر و دستی میں صبر نہ کرے اور استقامت اور پائیداری نہ دکھائے اور فقر و ناداری دور کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے تو وہ بھی دنیاوی اور اخروی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ وسعت رزق اور تنگی رزق خدا کی طرف سے امتحان کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے انسانوں کی روزی کو مقرر فرما دیا ہے، بعض کے لیے زیادہ اور بعض کے لیے کم مقدار معین کی ہے، اور خداوند عالم نے روزی کی تقسیم 2 طرح کی ہے، ایک کم دوسرے زیادہ، اور اس تقسیم میں خداوند عالم نے عدالت سے کام لیا ہے تاکہ خداوند عالم جس کو بھی چاہے وسعت رزق سے اور جس کو چاہے قلت رزق سے امتحان کرے، تاکہ خداوند عالم مالدار کا شکر اور غریب و نادار کا صبر اور تحمل کے ذریعے امتحان لے سکے۔ دوسری طرف خداوند عالم کی عادلانہ تقسیم پر راضی اور خوشنود رہنا چاہیے کہ جو خدا نے دیا ہے ہم اس سے خوش ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند عالم کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کریں، خصوصاً اگر خدا نے مصلحت کی بنا پر اس کے رزق کی مقدار کم معین کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے
ہر حال میں خدا کی خوشنودی کا خواہاں اور ہمیشہ خدا سے دنیا اور آخرت کی سلامتی اور امان کا طلبگار رہنا چاہیے، اور کمال خضوع اور خشوع اور چشم نم سے خدا کی بارگاہ میں درخواست کرے، مجھ پر رحم کر اور جو کچھ مقدر میں ہے مجھے اسی پر قانع اور راضی بنا دے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ مومن کیسا مومن ہے جو اپنی روزی پر خوش نہیں اور اپنی منزل و مقام کو حقیر شمار کرتا ہے، جبکہ خداوند عالم اس کے تمام امور کا حاکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا، رضا کی تفسیر کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، راضی رہنے والا اپنے خدا پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، چاہے مال دنیا اس کو ملے یا نہ ملے، اور اپنی نسبت سے اپنے کم عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسی روزی خداوند عالم نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس پر راضی رہو تاکہ خداوند عالم تمہیں مزید روزی عنایت فرمائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی عطا کردہ روزی پر خوش رہے تو اس کا بدن چین و سکون میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص خدا کی مصلحت کے تحت عطا شدہ روزی پر خوش نہ رہے تو اس نے خداوند عالم پر اس کے فیصلے پر تہمت لگائی ہے۔ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام سے حیات طیبہ کی قناعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حرص و لالچ جو تجھے حرام خوری میں مبتلا کر دے گے اور دین و دنیا کو خراب کر دے، کا انتقام قناعت کے ذریعے لو، جیسا کہ تم اپنے دشمن سے انتقام اور بدلہ لیتے ہو۔ اہل بیت علیہم السلام سے منقول احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حرص و لالچ سے روزی روٹی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور حرص و طمع حلال روزی میں اضافے کی کنجی نہیں ہے، بلکہ حرص و طمع سے انسان حرام خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ محرمات میں غرق ہونے کے بعد ایمان کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے اور اخلاقی اصول نابود ہو جاتے ہیں، نیز انسان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کی عزت و آبرو بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ حلال روزی پر قناعت کرنا اور خدا کے مقرر کردہ رزق پر شکر گزار نہ رہنا ایک تمام نہ ہونے والا خزانہ ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کے سبب دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ضمانت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے سب سے اچھے افراد قناعت کرنے والے ہیں اور سب سے برے حرص و طمع کرنے والے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بازار کا سب سے کم قیمت والا خرما کھاتے تھے اور اس کے بعد پانی پیتے تھے، اس کے بعد اپنے شکم مبارک پر ہاتھ مار کر کہتے تھے، جس شخص کو اس کا شکم جہنم میں لے جائے خدا نے اس کو رحمت سے دور رکھا ہے۔ اس کے بعد اس مفہوم کا شعر پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ ہے، جس وقت تجھے شکم اور شرمگاہ کی خواہش ہونے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی کا منہ بھی دیکھنا ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی عطا کردہ رزق پر قناعت سے کام لے تو وہ شخص سب سے زیادہ غنی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جس مقدار میں خداوند عالم نے تجھے رزق دیا ہے اسی پر قناعت کرو، اور جو چیز دوسروں کے پاس ہے اس کے بارے میں حرص و طمع سے کام نہ لو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی آرزو بھی نہ کرو۔ بے شک جو شخص قناعت سے کام لیتا ہے وہ سیر ہوتا ہے، اور جو شخص خدا کی عطا کردہ روزی سے سیر نہ ہو اس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور تم اپنے حصے کو آخرت کے لیے بچا رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کم مال و روزی پر قناعت سے کام نہ لے تو وہ کس طرح اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے؟ ہر حال میں تواضع کرنا۔ تواضع اور فروتنی اخلاقی حقائق میں سے ایک بہت اہم حقیقت ہے، جس کی وجہ سے انسان رفعت اور سربلندی اور معنوی درجات حاصل کر لیتا ہے۔
तवाज़ु और इनकिसारी की अहमियत इस कदर है कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुआए कुमैल में गिरिया उजारी के आलम में खुदावंद आलम से इसकी दरख्वास्त करते हैं। तवाज़ु इनकिसारी एक ऐसी हकीकत है कि अगर इंसान तमाम हालात में तवाज़ु इनकिसारी से काम ले तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। हमेशा के लिए इसको सादत और खुशबख्ती मिल जाएगी, आखिरत के अजाब से महफूज हो जाएगा और आसानी के साथ रिज़वान इलाही हासिल हो जाएगी। तवाज़ु इनकिसारी दो मकाम पर होना चाहिए, अव्वल खुदा के हुजूर में और दूसरे मखलूक खुदा के सामने। खुदा के हुजूर में तवाज़ु इनकिसारी ये है कि इंसान खुदावंद आलम के इन तमाम अहकामात को दिल की गहराई और दिल व जान से कबूल करे, चाहे वो दुनिया से मुताल्लिक़ हों या आखिरत से, जो कुरान मजीद पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से बयान किए हैं, और उनको कबूल करने के बाद हौसला और हिम्मत के साथ इन पर अमल पैरा हो। मखलूक खुदा के सामने तवाज़ु इनकिसारी ये है कि इंसान अपने को दूसरे मुसलमान और मोमिन बरादरान से बेहतर ना समझे और उनको ज़लील और हक़ीर शुमार ना करे, इनका एहतराम करे, इनके सामने खाकसारी नीस किसी भी सिलसिले में इनकी मदद करने से दरेग ना करे, इनकी ख़ता और गलती को अपनी बुज़ुर्गवारी और करामत से माफ़ कर दे, बल्कि उनको माफ़ करने के बाद हद्दुल इम्कान इसके साथ नेकी करे और हर हाल में उनका एहतराम करता रहे। कुरान और तवाज़ु। कुरान मजीद का हुक्म है कि खुदावंद आलम के हुजूर में तवाज़ु इनकिसारी के साथ पेश हो। इसके अलावा ये भी हुक्म है कि अपने मुसलमान और दीनी भाइयों के सामने भी तवाज़ु और इनकिसारी के साथ पेश आए। हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जिन और इंस और फरिश्तों में सबसे अजीम शख्सियत है, लेकिन फिर भी कुरान मजीद ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अहले ईमान के साथ तवाज़ु और इनकिसारी से पेश आएँ। सूरह हिज्र की आयत नंबर 88 में इरशाद बारी ताला है, बस आप अपने शानों को साहिबाने ईमान के लिए झुकाए रखें। सूरह क़सस की आयत नंबर 83 में इरशाद बारी ताला, ये दार आखिरत वो है जिसे हम इन लोगों के लिए करार देते हैं जो ज़मीन में बुलंदी और फसाद के तलबगार नहीं होते, और आक़िबत तो सिर्फ साहिबान तक़वा के लिए है। कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान हुआ है कि खुदा अहले तकब्बुर को दोस्त नहीं रखता और तकब्बुर जैसी नापसंद सिफत को दोस्तियों की सिफत बयान करता है। सूरह नहल की आयत नंबर 23 में इरशाद बारी ताला है, वो मुतकब्बरीन को हरगिज़ पसंद नहीं करता। सूरह ज़ुम्र की आयत नंबर 60 में इरशाद बारी ताला, और क्या जहन्नुम में तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं है। अहादीस में तवाज़ु और इनकिसारी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आपने फरमाया, क्या वजह है कि मुझे तुम्हारी अंदर इबादत की शीरनी नज़र नहीं आती। लोगों ने पूछा, इबादत की शीरनी क्या है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाज़ु और इनकिसारी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तवाज़ु करने वाले मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाते हैं और नसीहत करते हैं, खुदावंद आलम ने इनके लिए तकब्बुर को नापसंद करार दिया है और तवाज़ु और इनकिसारी को पसंद फरमाया है। लिहाजा उन्होंने इबादत और बंदगी में अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख दिया और बंदगी की वजह से अपने चेहरे को ज़मीन पर मल लिया है और तमाम मोमिनीन के सामने तवाज़ु इनकिसारी के साथ पेश आते हैं। नीज़ आप ही का फरमान है, हमेशा तवाज़ु इनकिसारी किया करो, क्योंकि तवाज़ु इनकिसारी एक अजीम इबादत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तवाज़ु और इनकिसारी के हुदूद बयान करते हुए फरमाते हैं, तवाज़ु ये है कि जिस जगह तुम बैठ गए हो उसी पर खुश रहो, अगर जा वो जगह तुम्हारी अज़मत और बुज़ुर्गवारी के लिहाज से मुनासिब ना हो, और हर मुलाकात करने वाले को सलाम करो और बहस व गुफ्तगू में जंग व जिदाल से परहेज़ करो, क्योंकि तवाज़ु इनकिसारी तमाम ही नेकियों का सरचश्मा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक बंदगी के लिहाज से बेहतरीन अफराद वो हैं जो अपनी अज़मत और बुलंद मकाम के बावजूद तवाज़ु और इनकिसारी के साथ पेश आएँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तवाज़ु और इनकिसारी के ज़रिए इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं,
लिहाजा तुम तवाज़ो इनकिसारी से काम लो ताकि खुदावंद आलम तुमको बुलंद मकाम इनायत फरमाए। उलमाए इखलाक ने तकब्बुर को, जो नापसंद और शैतानी सिफात है, अफरात शुमार किया है और हर किसी के सामने ज़िल्लत के साथ पेश आने को तफरीत हिसाब किया है। तवाज़ो और इनकिसारी को, जो इंसान के लिए बेहतरीन सिफात हैं, हद एतदाल और मियाना रवी के उन्वान से कबूल किया है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि खुदावंद आलम की हुजूर तवाज़ो इनकिसारी ये है कि इंसान अपने तमाम वजूद को मकाम बंदगी में करार दे दे, और दूसरे लोगों के साथ तवाज़ो इनकिसारी ये है कि अदल व इंसाफ के साथ ज़िंदगी बसर करे और इंसानी हुकूक़ में अपने को दूसरों के बराबर करार दे। तवाज़ो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, फ़कीरों और न्याज़मंदों के साथ तवाज़ो से पेश आते थे। जिससे भी मुलाकात होती थी उसको सलाम किया करते थे, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बग़ैर रियाकारी के ज़मीन पर बैठ जाया करते थे। गली और कूचों के लोगों से खुसूसन बेयार और मददगार से मानूस हो जाते थे। इनका हाल चाल मालूम किया करते थे, इनके काम के बारे में सवाल करते थे, मामूली सवारी किया करते थे, अपने गोस्फन को खुद धोया करते थे, अपना लिबास खुद धोया करते थे, खादमों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे और अवामुन्नास के दरमियान एक मामूली इंसान की तरह ज़िंदगी बसर फरमाते थे। तवाज़ो हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तवाज़ो और इनकिसारी के साथ पेश आते थे। चुनाचे जनाब इब्न अब्बास कहते हैं, एक रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, देखा कि आप अपने जूते सीने में मशगूल हैं। मैंने अर्ज़ की, ये जूता सिलने के लायक नहीं है। तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, ये जूता मेरे नज़दीक तुम्हारी दुनिया से ज़्यादा कीमती है। दर हालांकि अगर इस दुनिया को अपने हाथों में ले लूँ और किसी साहिब हक़ के हक़ को पामाल करूँ, मैं अपने जूते को सिलना चाहता हूँ और इसको अपने लिए कोई ऐब भी नहीं समझता। और अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो और इसके ज़रिए हक़ का क़याम करूँ और बातिल को नीस्त तो नाबूद कर दूँ। इसके बाद इब्न अब्बास कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने लिबास पर ख़ुद ही पैबंद भी लगाया करते थे और मामूली सवारी पर सवार होते थे। तवाज़ुए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत और बुज़ुर्गी इस कदर थी कि इन जैसी अज़मत किसी को नहीं मिली, लेकिन इस कदर तवाज़ो और इंसाफ फरमाया करते थे कि एक छोटी सी चींटी भी आपको महकूम करती है और अपने फितरी हक़ को जनाब सुलेमान से हासिल करती है। चुनाचे जनाब सुलेमान के हाथ पर एक चींटी हरकत करती है तो आपने इसी को उठाकर ज़मीन पर छोड़ दिया। जनाब सुलेमान दूसरों की तरह ये नहीं सोच रहे थे कि वो चींटी आप पर कोई एतराज़ करेगी, लेकिन हज़रत सुलेमान की तवाज़ो, अदालत और ज़रा नवाजी इस मकाम पर थी कि इस चींटी ने अपने मुंह को खोला और अर्ज़ किया, ये ख़ुद पसंदी कैसी, ये तकब्बुर कैसा। क्या आप नहीं जानते कि मैं भी इसी खुदा की मखलूक हूँ जिसके आप भी इसी के बंदे हैं, और मैं भी बंदगी के लिहाज से आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की इस वजाहत बयानी से मुतासिर होते हैं, जी हाँ, परेशान होते हैं और कहते हैं कि वाक़ईन अगर इस तरह रोज़े क़यामत इसका फ़ैसला होने लगा तो क्या होगा। चुनांचे इसी परेशानी के आलम में गौर व फ़िक्र करने लगे, और जब परेशानी ख़त्म हुई तो हुक्म दिया कि इस चींटी को बुलाओ। शायद आप हज़रात सोच रहे हों कि जनाब सुलेमान ने चींटी को डांटने के लिए बुलाया होगा और उसको सज़ा देने के लिए तलब किया होगा, लेकिन हज़रत सुलेमान बंदे खुदा हैं और मकाम नबूवत पर फाइज़ हैं, तमाम इखलाक़ी हसनात से मुज़य्यन हैं और इंसानी कमालात के वजूद में जलवागर हैं। चींटी की साफ गोई से खुश हुए और इस वजह से कि आपके मातहत सभी आज़ाद हैं, यहाँ तक कि चींटी जैसा वजूद भी एतराज़ करने की जुर्रत रखता है, लिहाजा खुश हुए और फिर चींटी से कहा, क्या तूने मुझसे इस तरह की गुफ्तगू की, इस तरह का एतराज़ किया। चींटी ने भी जवाब दिया, मेरी खाल, गोश्त और वजूद ज़ईफ़ है, मेरा एक नाजुक सा वजूद है
اور آپ نے مجھے پکڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ میرے ہاتھ پیر میں درد ہوا جس کی بنا پر مجھے اذیت ہوئی، لہٰذا میں نے آپ پر اعتراض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ میں نے تجھے زمین پر پھینک دیا جس سے تجھے تکلیف ہوئی، لہٰذا میں تجھ سے عرض خواہی کرتا ہوں، بے شک میں نے یہ کام بری نیت سے انجام نہیں دیا تھا، اور چونکہ برا ارادہ نہیں ہے لہٰذا عذر خواہی کی گنجائش پائی جاتی ہے، اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ جی ہاں، حضرت سلیمان جیسے عظیم پیغمبر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اخلاقی حدود سے آگے قدم بڑھا دیا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اپنے مد مقابل چاہے چیونٹی جیسا کمزور وجود ہی کیوں نہ ہو، عذر خواہی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر چیونٹی نے کہا، میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ شہوت اور خواہش کی بنا پر دنیا داری کے پیچھے نہ جائیں۔ مال و دولت کو اگر جمع کریں تو اپنے تمام برادران کا خیال رکھیں، خوش گزارنی اور اسراف کا شکار نہ ہوں، اور اس قدر خوشی اور لذت میں غرق نہ ہوں کہ آپ غریب اور فقراء کو بھول جائیں، اور اگر کوئی غریب و محتاج آپ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کریں۔ جناب سلمان علیہ السلام نے، جن کا قلب مبارک اپنے ماتحت کی نسبت لطف اور مہربانی اور محبت سے بھرا ہوا تھا، اس چیونٹی کی شرائط کو تواضع کے ساتھ قبول کر لیا، اور چیونٹی نے بھی آپ کو معاف کر دیا۔ یہ پوری روایت قصص الانبیاء میں موجود ہے۔